السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڑوی باتیں ایپیسوڈ 20 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ یہ ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ ہم اخلاقی طور پر اس حد تک گرتے جا رہے ہیں، ایسی پستی میں پڑتے جا رہے ہیں کہ ہم اس مکھی کے جیسے ہو گئے ہیں جو سارا جو ہے وہ جسم چھوڑ کے صرف زخم کو اپنا جو ہے وہ اپنی جگہ بناتی ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہمارا مزاج بھی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بھی بجائے انسان کی اچھائیوں کو دیکھنے کے، اس کی اچھائیوں کو جاننے کے کہ کس انسان میں کون کون سی اچھائیاں ہیں، وہ جاننے کی بجائے ہم ہمیشہ ہر بندے کے عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے عیبوں کے سر پہ ہم اس بندے کو نیچا دکھا سکیں، اس کو دنیا میں رسوا و ذلیل کر سکیں، اس کی عزت کو نیلام کر سکیں اور اس بندے کو اوندے منہ گرا دیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود کیا ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی عیب نہیں اور دوسروں کے اندر عیب ہی عیب ہے؟ یا پھر سلسلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم اپنے عیب چھپانے کے لیے، تاکہ ہمارے عیبوں پہ کوئی نظر نہ ڈالے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے عیب نکالتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہمارے عیب پکڑے، ہم دوسروں کے عیب پکڑے تاکہ یہ ہماری بات کرنے کے قابل نہ رہے۔ کیا دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ ہم جو بہت بڑے مومن مسلمان بنے پھرتے ہیں، کیا دین اسلام ہمیں یہی تبلیغ دے رہا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے محلے داروں کے عیب تلاش کرو اور ان کو رسوا کرو؟ کیا ہمیں یہ تربیت دی جا رہی ہے؟ کیا آپ نے اپنے کبھی گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے کہ ہماری تربیت کیا چل رہی ہے؟ آج اگر ہم ایسا کام کریں گے تو کیا سوچ رہے ہو کہ ہمارے بچے ایسا کام نہیں کریں گے؟ وہ بھی صرف یہی اپنے دماغ میں بنا کے رکھیں گے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرو اور ان کا ذلیل کرو۔ آپ جو یہ کام کر رہے ہو، یہ صرف خود نہیں کر رہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ تربیت دے رہے ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر بندے میں عیب تو نظر آتا ہے۔ کیا کبھی ہمیں کسی کی بھوک نظر آئی ہے؟ کسی غریب کے گھر اگر 3 دن سے فاقہ ہے تو کیا کبھی ہمیں وہ نظر آیا ہے؟ ہمیں وہ تو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے گھر بریانی پک گئی ہے، چاہے پتہ نہیں کیسے اس کے گھر پک گئی ہے، وہ تو بڑی بھاگ کے ہمیں نظر آ جاتی ہے، ہمیں خوشبوئیں آ جاتی ہیں، ہمیں یہ کام ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر گوشت پک گیا ہے تو ہمیں وہ بھی نظر آ جائے گا۔
اور یہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کہ اس بیچارے نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا یا رات کو وہ بھوکا سویا ہے، اس کے بچے بلکتے ہوئے رات کو بھوکا سوئے ہیں، اس وقت تو ہم کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ اتنے انجان بن جائیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ابھی آپ رات کو بھوکے سوئے ہیں۔ بریانی کی تو خبر یا گوشت کی خبر تو آپ کو فوراً مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ لوگ جان کے اندھا ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ کسی کی بیٹی اگر خدا نہ خواستہ بھاگ جائے تو وہ آپ سب کو پتا ہوگا، ابھی پورے محلے میں پتا ہوگا کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہ رہا ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو کہ وہ اپنی بچی کو تھوڑا سا بھی جہیز دے لے، اپنی بچی کی جو بارات آنی ہے اس کو روٹی دے دے، تو پھر ہم ایسے اندھے بن جائیں گے، ایسے گنگے اور بہرے بن جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے جی ہمیں کیا پتہ جی آپ کے پاس روٹی کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ آپ کے پاس جہیز کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے پاس سے دینا پڑتا ہے، اس لیے آپ کو اس وقت تو شرم و حیا نہیں آتی جب اس کے آپ عیب تلاش کر رہے ہوتے ہو۔ یا تو سیدھا کہو بھی آپ سب لوگوں کے دشمن ہو، ایک انتہائی گھٹیا اور بڑے قسم کے منافق ہو اور خود غرض انسان ہو کہ صرف تم لوگوں کو اپنی ذات نظر آتی ہے، اس کے علاوہ سب لوگ آپ کے دشمن ہیں، اور آپ جو ہے یہ سب کے ساتھ جو ہے منافقت کرتے ہو کہ ہم لوگ آپ کے اپنے لوگ ہیں، اور ان کے عیب تلاش کرتے ہو، عیب تلاش کرنے کے بعد ان کی عزت کو اچھالتے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ انتہائی گھٹیا اور کمینے دشمن ہو۔ میری باتیں بڑی سخت ہیں کیونکہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت چل رہی ہے۔ ہم ایسے گھٹیا اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اگلے بندے کو گرانے کے۔ کیا تو آپ یہ سوچو، آپ جہاں تک جادوؤں تک اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے، جادو کرنے پہ اتر آتے ہیں اگلے کو گرانے کے لیے۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کسی کافر پہ کر رہے ہو جس پہ آپ اسپیشلی لکھتے ہو جی یہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، ویسے آپ اس کی گود میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہو۔ جب وہ کوئی دعوت کرے یا کچھ تو آپ بھاگ کے جاتے ہو، جی ہمارا تو حق ہے، ہماری تو آپ سے رشتہ داری ہے، ہم تو کھانے آئیں گے، آپ نے ہمیں بلایا کیوں نہیں ہے۔ اور منافقت سب سے بڑی یہ کرتے ہو، پھر اسی گھر سے کھا کے تو اس کے ساتھ تم لوگ دشمنی کرتے ہو۔ تو پھر یہ بات آ گئی نا، جس تھالی میں کھایا ہے اسی تھالی میں چھید کرنے والی بات، ٹھیک ہے، یہ بات میری غلط نہیں ہے۔ میں وہی باتیں کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے۔ ہم کسی اپنے کی کامیابی تسلیم نہیں کر سکتے، ہمیں ہضم نہیں ہوتی، حسد ہمیں اندر سے مارتا ہے، ابھی یہ بندہ کیسے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اس کے عیب تلاش کرو، اس کی کمزوریاں تلاش کرو تاکہ اس کی ٹانگیں کھینچ سکیں اور اس کو گرا سکیں۔ اتنی گندی نیچر ہوگی ہے ہماری۔ ہم اگر ایسے ہی رہیں گے تو آپ بتاؤ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم اتنے گھٹیا اور نیچ لوگ بن گئے تھے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے؟ اتنے خود غرض تھے ہم کہ ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے جس کا کہیں سے کوئی عیب ملے اس کو پکڑ کے اور اس کی جو ہے وہ عزت کی دھجیاں اڑا دو۔ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، اسلام نے بڑے حقوق بتائے ہیں ان کے، اور ہم بجائے ان حقوق کو پورا کرنے کے ہم منافقت کی اخیر کرتے ہیں۔ اتنی منافقت کرتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے، اور ظاہری ہم کیا کہتے ہیں، ہم سے بڑا تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے،
تو یہ کس کو کیا سمجھتے ہو؟ جو بندے ظاہری کسی کے خیر خواہ ہوں اور اندر سے وہ ایک چھری لے کے بیٹھا ہو، ٹوکا لے کے بیٹھا ہو کہ اس کی ہر چیز کاٹ کے رکھ دینی ہے، تو اس کو کیا آپ نام دو گے؟ وہ پھر منافق نہیں ہے، بلکہ خالی منافق نہیں ہے، انتہائی گھٹیا قسم کا منافق ہے، جو اپنے ہی خون کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچیں جو بہن بھائی ہیں وہ کتنے کی دور کے رشتہ دار ہیں، ہمارے باپ کی اولاد ہوتی ہیں وہ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عیب تلاش کریں گے اس کی بیوی کے، اس کے بچوں کے، تاکہ ہم اس کو دنیا میں ذلیل کر سکیں۔ آج کل تو اس حد تک ہوا پڑا ہے، ہم اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ عیب تلاش کرتے ہیں کس لیے؟ اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ ہم اس بہن کو یا بھائی کو دنیا کے سامنے رسوا اور ذلیل کر سکیں۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کے باپ کی اولاد، آپ کی ماں کی اولاد ہوتا ہے، اور آپ اتنے گھٹیا دشمن ہوتے ہو کہ اپنے بہن یا بھائی کے آپ اس حد تک دشمن بن جاتے ہو۔ اس سے آگے چلیں تو اگر ماں کے بہن بھائی ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ بھی کوشش یہی کرتے ہیں، ہمارا اگر بس چلے نا تو ہم اتنے گھٹیا اور کمینے ہو چکے ہیں کہ ہمارا بس چلے تو ہم یہ سوچتے ہیں، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے بڑے لوگوں کے زبانوں سے بڑے بڑے لفظ سنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ ہماری خالہ ہماری آنکھوں کے سامنے مرے، یا ہماری پھپھو ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے، یہ میرا چچا ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے، اس کو پانی کوئی نہ دے۔ واہ سبحان اللہ، کیا اچھی سیرت پائی ہے، کیا اچھی تربیت پائی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے ایسی گندی تربیت دی ہے اپنی اولاد کو، جو اپنے سگے رشتوں کو، ٹھیک ہے، جو آپ کی ماں کے رشتہ دار ہیں، باپ کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کی اولادیں ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسا سوچتے ہو، اور ویسے باہر اپنا نام بنائے پھرتے ہو۔ ہم جو ہے ہم فلاں ویلفیئر چلاتے ہیں، ہم فلاں کریں گے، ہم فلاں کو جو پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں کو ہم نے روٹی کھلائی، فلاں کو ہم نے ایسا کیا، اور اپنے خون کے بارے میں اتنے بڑے باغی اور غدار لوگ ہو تم کو۔ سب سے پہلے جو حکم ہوا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ اول خیش بعد درویش کیوں کہا گیا ہے؟ خیش وہی لوگ ہیں جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، اور ہم خونی رشتہ داروں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ ہم باہر سخی بنے پھرتے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، وہ گھر میں بھوکا ہے، اس کو تو آپ 100 روپے کی روٹی نہیں لا کے دیں گے، اور باہر ہم دکھانے کے لیے یہ جی میں نے فلاں کو جو ہے وہ 1000 روپیہ دیا ہے، فلاں مسجد میں کر دیا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہے۔ اگر آپ ایسے کام کرو گے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ آپ کی کوئی بھی دیا ہوا صدقہ زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ جب آپ بغض رکھ کے اپنے قریبی لوگوں کے معاملے میں بغض رکھ کے تو آپ دوسروں کو سپورٹ کرو گے۔ تو میں کئی لوگوں کی باتیں سنی ہیں تو میں حیرانوں پر چاند رہ گیا ہوں کہ کس طرح ہم لوگ اخلاقی طور پر گر چکے ہیں، کیسی نیچ سوچ ہماری ہوگی ہے کہ ہم تو اپنے ہی خون کے دشمن ہیں، ہمیں تو اپنے لوگوں کی کامیابی ہضم نہیں ہوتی، ہم تو اپنوں کے یہ عیب جو ہیں وہ نکال نکال کے ان کو ذلیل و رسوا کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ کیا اسلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے؟ کیا ہماری تربیت گھر سے یہی ہوئی ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہم صرف اسلام سے دور نہیں ہو رہے
بلکہ اخلاقی طور پر بھی ہماری پستی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہم اس حد تک مغرور اور اپنا منافق، اور میں کیا لفظ استعمال کروں، اس حد تک ہم گرتے جا رہے ہیں اخلاقی طور پر. میرے بہن بھائیوں، یہ اس بات کو سمجھو، یہ جو آپ لوگ اپنے دماغ میں بڑے بڑے پلان بنائے بیٹھے ہو نا، یہ سارے خاک میں مل جائیں گے. صرف ایک لمحہ آنے کی دیر ہے. اور کیا لمحہ ہے وہ موت کا لمحہ ہے، نزاع کا عالم ہے. جب وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو شاید آپ کو اپنے خون سے، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگنے کا بھی موقع نہ ملے. تو پھر کیا کرو گے؟ اگر یہ سوچو، اگر ہم لوگوں کی گواہی، جس کو ہم کہتے ہیں جی قبر میں اگر باہر سے کوئی بندہ اس کی اچھی تعریف کرتا ہے تو اس کے ساتھ آگے بھی اچھا سلوک ہوتا ہے، اور جو برائی ہوتی ہے تو پھر اس کو عذاب بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو دور کے بندے تو چھوڑ دو، جب آپ کے انتہائی قریبی لوگ یہ اپنے منہ سے کہیں گے کہ یہ بندہ تو انتہائی خود غرض، دھوکے باز، ظالم اور ہماری عزتیں اچھالنے والا تھا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے اس بات کا کہ آپ کی سب سے قریبی گواہیاں ہی آپ کے خلاف ہوں گی، آپ کے سب سے قریبی لوگ ہی آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے، تو دور کی گواہی تو آپ کو کیا کام دے گی؟ باہر اپنے عیب چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو سخی ظاہر کرنے کے لیے آپ نوٹ دیتے ہو، وہ بھی دکھلاوے کے لیے. لوگوں کی مددیں کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ چلتے ہو، لوگوں کے کام کرتے ہو، اور اپنا ہر رشتہ دار آپ کو غلط نظر آتا ہے. صرف آپ ہی ہو جو دنیا میں ایک دودھ کے دھلے پیدا ہوئے تھے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں تو عیب سے پاک ہوں، پوری دنیا غلط ہے، میں جس کے مرضی چیتھڑے اڑا دوں، جن کی مرضی عزتیں اچھال دوں، جس کے مرضی عیب نکالتا پھروں، آپ کے کوئی عیب نہ نکالے. آپ اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ بہت غلط چیز ہے، بہت سخت غلط چیز ہے. کیونکہ یہی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہے. ہمارے گھروں میں آپ اتفاق کیوں نہیں رہ گیا؟ ہمارے گھروں میں بے برکتیاں، اس کے بعد ہمارے گھروں میں ٹینشنیں، پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے، معاملات خراب کیوں ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دودھ کا دھلا ہوا، اور باقی سب کو سمجھتے ہیں کہ سب انتہائی گندے، گناہگار اور انتہائی برے لوگ ہیں، اور صرف ہم جو ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہمارے کام سب سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو ظاہری شو کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ دین پہ عمل کرتے ہیں، ہم جو ہے، ہم نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، ہم نے تو کبھی قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا، ہم نے تو کبھی کیا جو کہہ رہے بھی دین کے احکامات نہیں چھوڑے، وہ صرف اتنے کی کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے، جو ان کو اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک لگتے ہیں، وہ دین اسلام کا کر کے عمل نہیں کرتے، وہ صرف اپنی مرضی کے مطابق جو ان کو عمل ٹھیک لگتا ہے، اپنی منشا کے مطابق وہ کرتے ہیں. اور جہاں پہ ان کی منشا سے ہٹ کر دین کی بھی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ نئے عذر پیش کرنے شروع کر دیں گے.
ہمارا جو دین ہے وہ دین ہمیں ایسی تہذیب نہیں دیتا، وہ ہمیں ایسی تربیت نہیں دیتا۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ دوسروں کے عیب، دوسروں کے معاملات پہ پردے ڈالو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات پر بھی پردے ڈالے۔ ہم سب سمیت میں یہ نہیں کہتا کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ میں خود انتہائی گناہ گار سا بندہ ہوں، اللہ کا ایک عاجز سا کمزور سا بندہ ہوں، پتہ نہیں میرے سے بھی ہزاروں غلطیاں ہوتی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر ہم ہر وقت تیلی کا کام کریں گے، ٹھیک ہے، عیب نکالیں گے اور تیلی کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے، بھی وہاں پہ بھی آگ لگا دو، وہاں پہ بھی آگ لگا دو، تو پھر میرے بہن بھائیوں یہ خود سوچو، آگ میں کبھی سکون آیا ہے؟ آگ میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ جب آپ عیب نکال کے اس کو ماچس کی تیلی کے طور پہ استعمال کرو گے، بھی یہ جی آگ لگی فلاں کے گھر میں، یہ اس کا عیب نکلا ہے، یہ آگ لگی، ایک کا عیب دوسرے کو بتایا، دوسرے کا عیب تیسرے کو بتایا، اس کا عیب اس کو بتایا، اس کی بات اس کو بتائی، تو یہ کیا کام ہے؟ یہ تیلی لگانے کا کام ہے۔ اور یہ سوچ لو بھی جب آپ تیلی لگاؤ گے آگ بھڑکے گی، تو پھر آگ میں تو سکون نہیں ہوتا، آگ تو پھر جلاتی ہے۔ تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بہن بھائیوں، خدا کا خوف کرو اور ان چیزوں کو ختم کرو، دوسروں کے عیب نکالنا چھوڑ دو، اس لیے کہ آج آپ دوسروں کے عیب نکال رہے ہو۔ اگر فرض کر لیں آپ اپنی طرف سے بڑے فن خان بنتے ہیں، جی میں نے عیب نکال لے ہیں، میرا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہو بھی اللہ آپ کے عیب کا پردہ نہیں فاش کر سکتا؟ اگر آپ دوسروں پہ ایسے چودھری بنے پھرتے ہیں، جی میرے میں عیب کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو جو اللہ ہی آپ کے پردے دنیا کے سامنے فاش کر دے تو پھر کیا کر لو گے؟ پھر منہ چھپاتے پھرو گے؟ پھر تو تمہیں جہاں تک ہو جاتا ہے بھی اگر اپنی کوئی بات پتہ چل جائے تو پھر تو تم پنکھے کے ساتھ لٹکنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو۔ بھائی میرا وہ راز کھل گیا ہے، میری اب بےزتی ہوگی، میری اب بربادی ہوگی، لوگ مجھے تانے دیں گے، میں کیا کرتا ہوں، خودکشی کر لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو فائر مار لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو چھری سے نسیں کاٹ لیتا ہوں۔ پھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ اپنی دفعہ تو اتنی بےزتی محسوس ہوتی ہے، اتنی بےزتی محسوس ہوتی ہے کہ آپ خودکشیاں تک کرنے کو اتر آتے ہو۔ کیا مزیدار بات ہے؟ بس دوسروں کے عیب نکلے تو بھنگڑے ڈالو، تباہیاں مچاؤ اگلے کے گھروں میں، اور جب اپنے نکلنے شروع ہو جائیں، پردے اٹھنے شروع ہو جائے، تو پھر ایسے کام کی طرف دوڑو کہ تاکہ ہمیں کوئی تانا نہ مار سکے، ہمیں کوئی عیبدار نہ کہہ سکے۔ تو یہاں تک، اس حد تک ہم لوگ اتر آتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اپنی نظر میں رکھے، دوسروں کے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، دیکھیں حالات واقعات جو ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں، بھی ہر بندے میں عیب، ہر بندہ عیبدار ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ٹوٹلی پرفیکٹ ہے۔ ہم انسان یا کوئی اور مخلوق بھی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، صرف اللہ ہی ہے جو عظیم ترین ہے، ٹھیک ہے، ہم انتہائی عاجز اور کمزور لوگ ہیں۔ اللہ ہی ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم انتہائی گناہ گار سے، عاجز سے بندے ہیں۔ کیوں نہ اس طرح ہو کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوار لیں، کل جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم شرمندہ نہ ہو کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی تھی، اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو
کل یہ لوگ جب ہمارے گریبان پکڑیں گے نا ایسے، یہاں پہ تو ہم تڑیاں دے لیتے ہیں نا، بدماشیاں کر لیتے ہیں، تو جب اللہ کے سامنے یہ ہمارا گریبان پکڑیں گے نا تو پھر مجھے گریبان چھڑا کے دکھانا، پھر کہنا مجھے جانتا ہے تو، میرے فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، وہاں اپنا تعلق جنا کے دکھانا مجھے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں، اتنے بڑے مجمع میں بےزتی ہونے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں ہی اپنے آپ کو سنوار لیں، اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے بھی ہمارا جو ہے وہ کم از کم ہم کمزور لوگ ہیں، اس حساب سے عبادت بھی نہیں کر سکتے، نہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ صحیح طریقہ سے عمل کر پا رہے ہیں آقا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر، تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ جیسے ہی ہم بدلیں گے ہمارے میں وہی محبتیں، وہی چیزیں دوبارہ لوٹ آئیں گی، اور ان کے لوٹنے سے ہمارے گھروں میں خود بخود سکون آ جائے گا۔ جب ہم ایک دوسرے کی عیب تلاش کر کے اس کو ظاہر نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے گھر میں خود بخود سکون کا ماحول پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کافی ٹائم لے لیا ہے میں نے بھی، تو اس کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را خود کو بدلیں، خدا را خود کو بدلیں۔ وقت گزرتے ٹائم نہیں لگتا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت بھی کسی ٹائم بھی اپنا جلوہ دکھا سکتی ہے، ہمیں خود کو بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، ہر چیز دری کی دری رہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔